بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ خودکشی کے حوالے سے ہے، اور میں یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ خودکشی کرنے والا کبھی نہیں مرتا، بلکہ اسے ہر روز زندہ ہونا پڑتا ہے اور ہر روز مرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ انسانی دماغ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں انرجیز کو جنریٹ کرتا ہے، اور اگر آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیں کہ یہی صحبت بھی ہے، انسان جس کی صحبت اختیار کرے گا اسی انرجی کو اپنے اندر جذب کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک ایسا انسان ہے جو اپنی زندگی میں مطمئن ہے، پرسکون ہے، خوش ہے، اور اسی طرح ایک ایسا انسان جو مایوس ہے، نا امید ہے، ناکام ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ اگر مایوس ہے، ڈپریشن کے اندر ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر پازیٹیو انرجی کم ہے اور اس کے اوپر نیگیٹو انرجی کا غلبہ زیادہ ہے۔ اور یہ دونوں انرجیز جو ہیں وہ انسان کا دماغ جنریٹ کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اور انسان کے دماغ کے اوپر جو چیز ہے وہ اصل میں جو ہے وہ روح کی انرجی موجود ہے جو اس انسان کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ اگر وہ انرجی ختم ہو جائے تو انسان کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک انسان پانی کے اندر ڈوب کے مرتا ہے تو وہ شہید ہے، اسی طرح اگر ایک انسان کسی چیز کے نیچے دب کے مرتا ہے تو وہ شہید ہے، اسی طرح کوئی انسان بیماری میں مرتا ہے تو وہ شہید ہے، اسی طرح انسان جل کے مرتا ہے تو شہید ہے، اسی طریقے سے انسان اگر ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو شہید ہے۔ یہی ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی خود سے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ ہمارے مذہب نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب آتے ہیں کہ کیوں حرام قرار دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انسان پر نیگیٹو انرجی کا غلبہ ہے، اس کے اوپر مایوسی طاری ہے، اس کے اوپر رقت اور شدت طاری ہے، وہ ہر طریقے سے مایوس ہو چکا ہے، وہ علاج سے بھی مایوس ہو چکا ہے، وہ اپنے معاملات سے بھی مایوس ہو چکا ہے، اور اس کی مایوسی کی انتہا یہ ہے کہ اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو ختم کر دے گا، یعنی کہ خودکشی کر لے گا۔ اب خودکشی کرنے والا کرتا کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی تو اس پر غالب ہی غالب ہے، پازیٹیو انرجی اس میں ہے ہی نہیں۔ اگر پازیٹیو ہوتی تو وہ کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتا۔ نیگیٹو انرجی کا غلبہ اتنا رہا کہ اس انسان نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ اب آتے ہیں اصل نقطے کی طرف۔ پوری زندگی انسانی جسم جس چیز پر محنت کرے گا، جس انرجی پر محنت کرے گا، اس کی موت کے بعد اس کی روح جو ہے وہ اسی انرجی کی طرف جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ اس بات کو، خودکشی کا ٹاپک تو ایک طرف ہو گیا، میں آپ کو مزید وضاحت کے لیے ایک مثال بھی دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک انسان دنیا دار ہے اور اسے اپنی دولت سے، اپنی جائیداد سے، اپنے مال سے بے انتہا محبت ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کی روح، اس کی جو روح ہے، اس نے ساری زندگی دولت کی محبت میں گزاری، تو اس کی روح جو ہے وہ دولت کی ہی طرف کھینچے گی، وہ انرجی اسی طرف جائے گی جس پر اس نے محنت کی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک انسان، ایک دنیا دار انسان دنیا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا، وہ اس دنیا کے مزوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اس کو یہ خوف ہے کہ میں ایک دن مر جاؤں گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت نے تو آنا ہی ہے۔ تو ایسے انسان کی موت کے بعد اس کی روح اوپر نہیں جائے گی، بلکہ اس کی روح پوری کوشش کرے گی کہ وہ دنیا میں ہی رہے، وہ دنیا کے مزے ہی لوٹے، وہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ دنیا سے نہ جائے۔ تو ایسے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں، ان کی انرجی جو ہے وہ اس پوائنٹ پر آ کے رک گئی، اس مایوسی پہ آ کے رک گئی،
اس کے بعد اس نے اسی مایوسی میں جان دے دی، تو اب وہ انسان اسی جگہ پر آ کر اٹک گیا ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس کی تمام تر جو ذہنی طاقت تھی، جو ذہن میں موجود خیالات تھے، جو اس کے جسم کی انرجی تھی، جو نیگیٹو انرجی تھی، وہ اسی نقطے پہ تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب میرا آخری حل یہی ہے کہ مجھے اب مر جانا چاہیے۔ حقیقت کے اندر وہ بظاہر انسان تو مر جاتا ہے، لیکن اس وقت جس وقت وہ مرا، ہر روز اس وقت وہ ویسے ہی آئے گا، ویسے ہی پھندا لگائے گا اور ویسے ہی خودکشی کرے گا۔ اور ایسے واقعات اکثر و بیشتر جو ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں، وہ کھنڈرات میں، پرانے گھروں میں دیکھنے میں آتے ہیں، جہاں لوگوں نے خودکشی کی ہوتی ہے، اور وہ پھر ہر رات اسی طریقے سے اس عمل کو دہراتا رہے گا، یہاں تک کہ جب تک کوئی بندہ اس کو اس نقطے سے آگے نہ بڑھا دے، جب تک کوئی انسان اس سائے سے رابطہ کر کے، اس سائے سے منسلک ہو کے اس کو یہ نہ بتا دے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، آپ کو اب آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اکثر لوگ جن گھروں میں آسیب کی شکایت کرتے ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ہمیں کوئی چلتا نظر آتا ہے، کوئی پھرتا نظر آتا ہے، اس کی در حقیقت وجہ یہی ہوا کرتی ہے۔ بظاہر تو وہ انسان مر چکا ہے، لیکن آج بھی اس کی روح جو ہے وہ اس گھر کے اندر دکھتی ہے، نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کے اندر جس نقطے کے اوپر محنت کرتے ہیں، جو دنیا داری پہ محنت کرے گا، اس کے لیے اس دنیا سے جانا انتہائی مشکل ہوگا۔ جو انسان عقل و شعور رکھتے ہوئے آخرت کے نقطے پر محنت کرے گا، اس کے لیے اس دنیا سے جانا اتنا ہی آسان ہوگا۔ جس طریقے سے ہمارے دین میں کہا گیا ہے کہ دنیاوی خواہشات کو، دنیاوی معاملات کو اپنے دل کے اندر، اپنے اندر کم سے کم رکھا جائے، تاکہ موت کے وقت تمہارے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ خودکشی کے حوالے سے ہمارے پاس دیگر واقعات موجود ہیں، جس کو ہم جنات، اصل میں ہم ان چیزوں کو جنات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ جنات نہیں ہوتے، بلکہ وہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس کی پھر کوئی مدت نہیں ہے۔ ان چیزوں کی، کسی انسان نے خودکشی کی تو اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ یہ کتنے عرصے بعد ایسے ختم ہو جائے گا۔ یہ برسوں چلتا رہے گا، برسوں چلتا رہے گا، جب تک اس بندے کو کوئی ایسا ماہر انسان نہیں ملے گا جو اسے اس نقطے سے آگے بڑھا سکے۔ وہ اس عمل کو دہراتا رہے گا۔ آپ کسی طریقے سے بھی، کسی تعویذ، کسی دعا، کسی وظیفے، کسی عمل سے بھی اگر کوشش کریں گے کہ وہ یہاں سے چلا جائے یا یہ ختم ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ خودکشی کے وقت اس کی جو کیفیت اور شدت تھی، جو انرجی اس کے اندر موجود تھی، وہ انرجی اس کو وہاں روکے رکھے گی اور وہ وہاں سے جا نہیں سکے گا۔ یہ تو ہو گئے خودکشی کے معاملات۔ میں آپ کو اسی میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بس ہے، مسافر بس، وہ اب ایک جگہ سے روانہ ہوئی، ایک شہر سے روانہ ہوئی دوسرے شہر جانے کے لیے۔ اس کے اندر مسافر موجود ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر اس مسافر بس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور یہ حادثہ اچانک ہو، جس میں ان تمام افراد کی موت واقع ہو جائے، تو ایسا انسان جو اچانک موت کے شکنجے میں آ جائے، اس کے لیے بھی موت کو ایکسیپٹ کرنا کسی حد تک مشکل ہوتا ہے، بلکہ اس انسان کو ایک مدت لگ جاتی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک ایوریج زندگی دی ہے، وہ 60-70 سال کی ہے۔ بعض لوگوں کو 80 سال بھی ہوتی ہے، بعض لوگ 90 سال تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ 70 سال میں سے آپ
وہ 10 سال جو شروعات کے تھے، جس میں انسان کم عقل تھا، بے شعور تھا، نابالغ تھا، بچپن تھا، اس کو نکال دیں تو اس کے پاس زندگی کے 60 سال بچتے ہیں۔ 70 سال کے بعد اگر اس کی موت واقعہ ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موت کے فوراً بعد جو 60 سال کی اس کی بیسک پریکٹس تھی، جو اس کا کپڑے پہننا تھا، کیا وہ دوبارہ کوشش نہیں کرے گا پہننے کی؟ کیا وہ دوبارہ اپنے کپڑوں کی طرف نہیں بھاگے گا؟ وہ ضرور اپنے کپڑوں کی طرف، اپنے جوتوں کی طرف بھاگے گا۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی انسان جب ایک دن کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، اس کو پیدا ہوتے ہوتے بھی 9 ماہ لگتے ہیں، اور پھر اس ننھے سے انسان کو سنبھلتے سنبھلتے بھی 10 سال لگتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موت کی ایک گھڑی کے اندر وہ سب کچھ بدل جاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنا انسان کو اس دنیا میں آنے میں وقت لگتا ہے، کسی انسان کے لیے اس سے کہیں زیادہ وقت اس دنیا سے جانے میں لگتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو بعض اوقات ہماری نظروں میں آتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو میں مزید اس حوالے سے بھی اور ویڈیو بناؤں گا تاکہ اس میں مزید آپ کو وضاحت دی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ پر، اپنے حالات پر، اپنی زندگی پر، اپنی موت پر غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔